السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ شرح عقیدہ واسطیہ کا سلسلہ جاری ہے، اور جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تقدیر سے متعلق کچھ گفتگو کی ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے، اس کا جو ہے وہ دروس جاری تھے۔ اور تقدیر کے دو درجات ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا درجہ جس میں تقدیر کے دو مراتب ذکر کیے گئے تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی پہلا درجہ جس میں تقدیر کے دو مراتب، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی، اور اللہ تعالیٰ جو علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، یعنی کتابت۔ تو یہ دو مراتب اس پہلے درجے میں ہم پڑھ چکے۔ اب پیج نمبر 457 پہ وَأَمَّا الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ دوسرا درجہ ہم پڑھنے لگے ہیں، اور اس تقدیر کے دوسرے درجے میں مصنف رحمہ اللہ نے تقدیر کے آخری دو مراتب ذکر کیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا، خلق۔ وَأَمَّا الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ فَهِيَ مَشِيئَةُ اللَّهِ النَّافِذَةُ رہی بات تقدیر کا دوسرا درجہ، فَهِيَ تو پھر یہ کیا ہے؟ مشیئۃ اللہ النافذہ، دوسرا درجہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، وہ مشیت جو کہ نافذ ہے، یعنی نافذ ہونے والی ہے، وہ ثابت ہونے والی ہے۔ وَقُدْرَتُهُ الشَّامِلَةُ اور اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت جو کہ تمام مخلوق کو شامل ہے۔ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ اور یہ دوسرے درجے پر ایمان لانا تقدیر پر، یعنی تقدیر کے دوسرے درجے پر ایمان لانا، اس کا مطلب ہے کہ وَهُوَ الْإِيمَانُ یہ ایمان لانا کہ بِأَنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا، شاء جو اللہ کی مشیت ہوگی، کانا تو وہ ہوگا، وما لم یکن اور جو اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کرے گا وہ نہیں ہوگا۔ وَأَنَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مِنْ حَرَكَةٍ وَلَا سُكُونٍ وَأَنَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ما نافی ہے کہ نہیں جو کچھ آسمانوں میں ہوتا اور نہیں جو کچھ زمین میں ہوتا، مگر کوئی بھی حرکت میں سے اور سکون میں سے، مگر یہ سب کے سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، یعنی جو کچھ آسمان میں اور زمین میں کوئی بھی حرکت یا کوئی بھی سکون، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ لا یکون فی ملکہ ما لا یرید اور نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور ملکیت میں جو وہ ارادہ نہیں کرتا۔ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور بے شک اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی مصنف رحمہ اللہ کی مشیت نافذہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ تقدیر کا جو دوسرا درجہ ہے وہ اللہ کی مشیت پر ایمان ہے، اور اللہ کے خلق، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر ایمان ہے۔ تو ابھی مشیت کی بات چل رہی ہے، مشیت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ان باتوں پر ایمان لانا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، نہیں کوئی بھی چیز آسمان میں، زمین میں کوئی بھی حرکت یا سکون ہوتی مگر اللہ کی مشیت سے، اور نہ اللہ کی کوئی بھی چیز اللہ کی ملکیت میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی ارادے کے مطابق ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور بے شک اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ من الموجودات والمعدودات ان چیزوں میں سے چاہے ان کا تعلق موجودات سے ہو چاہے وہ معدومات سے ہو، وما یعنی موجودات جو کہ موجود ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، اور جو معدوم ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ اس کو وجود دے دے۔ فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه ولا خالق غيره ولا رب سوا۔ فما من مخلوق في السماوات نہیں ہے کوئی بھی مخلوق آسمانوں میں، آسمانوں میں کون سی مخلوق ہے؟ ملائکہ۔ ولا في الأرض اور نہیں کوئی مخلوق زمین میں، لیکن الا اللہ خالقه لیکن اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے۔ لا خالق غیره ولا رب سوا اس کا خالق اس کے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ولا رب سوا اور اللہ کے علاوہ کوئی ان کا رب نہیں ہے۔ ومع ذلك فقد امر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی اطاعت کا اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ونهاهم عن معصيته اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی سے منع فرمایا ہے۔ وهو سبحانه يحب المتقين اور وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی یحب المتقین متقین سے محبت بھی کرتا ہے، والمحسنین اور محسنین سے بھی محبت کرتا ہے، یعنی جو احسان کا مظاہرہ کرتے ہیں، چاہے وہ اس کا احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ ہو۔ اللہ کے ساتھ احسان کا تعلق جو ہے حدیث جبریل میں جس کا ذکر ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک
کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنا جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا ممکن نہیں، ایسی کیفیت پیدا کرنا ممکن نہیں، تو پھر یہ تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اس کیفیت اور اس شعور کے ساتھ جب عبادت کی جاتی ہے تو اس عبادت میں کہا جاتا ہے کہ یہ احسان ہے. اور مخلوق کے ساتھ احسان کرنا آپ سب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ متقین سے، محسنین سے، مقسطین یعنی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وَيَرْضَ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. عمل صالح جو کہ جس میں اخلاص ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو. وَلَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. وَلَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسق قوم سے بھی راضی نہیں ہوتا. وَلَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اور اللہ تعالیٰ برائی کا حکم نہیں دیتا، فحشاء بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہوتا. وَلَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فساد سے محبت نہیں کرتا. یہ سب باتیں کرنے کا مصنف رحمہ اللہ کا مقصد سمجھیے، اور وہ یہ ہے کہ تقدیر کے دو درجات ہیں. پہلا درجہ جس میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی کتابت ہے. تقدیر کا دوسرا درجہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت، کہ جو اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کون کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ان دو پیراگراف سے مصنف رحمہ اللہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک ہے ارادہ کونیہ اور ایک ہے ارادہ شرعیہ. ارادہ کونیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ سے وجود میں آئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ میں دو باتیں یاد رکھیں، دو اصول یاد رکھیں کہ جو بھی چیز اللہ کے ارادہ کونیہ سے وجود میں آتی ہے یا اللہ تعالیٰ کو جو ارادہ کونیہ ہوتا ہے وہ لازماً وہ چیز وجود میں آتی ہے، وہ لازماً وہ چیز واقع ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے ساتھ ارادہ کونیہ یعنی کسی کا بھی ارادہ کونیہ کیا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چیز وجود میں نہ آئے. یہ پہلا اصول ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ ارادہ کونیہ میں ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرے. یعنی ارادہ کونیہ میں اللہ کی محبت کا شامل ہونا یہ لازمی نہیں ہے. مثال کے طور پر بہت سارے کافر پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارا کفر پایا جاتا ہے، بہت سارے جرائم اس کائنات پر ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں. مشیت کونیہ ارادہ کونیہ سے ہوتے ہیں. جی ہاں، ارادہ کونیہ سے کیونکہ واقع ہوئے. کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، محبت نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام یہ جو مخلوق جو بھی موجودات ہیں، جو بھی وجود ہم دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا، ہر شے کا، انسان کے افعال کا، یہ تمام اشیاء جو ہیں وہ ارادہ کونیہ کے تحت ہیں. کیا اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے؟ لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. مثال کے طور پر دنیا میں مسلمانوں کو بھی وجود ہے، کافروں کو بھی ہے. مسلمانوں کو وجود اللہ کے ارادہ کونیہ کے تحت ہے، جی ہاں. کافروں کا وجود اللہ کے ارادہ کونیہ کے تحت ہے، جی ہاں. لیکن کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا، مسلمانوں سے محبت کرتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ارادہ کونیہ میں اللہ کی محبت کا ہونا کوئی لازمی نہیں ہے. اب آتے ہیں ارادہ شریعہ کی طرف. ارادہ شریعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. دوسرے پیراگراف میں دیکھیں آپ، یہ دوسرے پیراگراف سے پہلے جو دیکھیں لائن وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَمَرَ الْعِبَادَ بِطَاعَتِهِ، کہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی تقدیر کونیہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی اطاعت کا اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا. یعنی یہاں پہ یہ اشارہ کر رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ ارادہ شریعہ کی طرف. تو ارادہ شریعہ وہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، جو چیز اللہ تعالیٰ نے حکم دی. مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ، توحید کا اللہ نے حکم دیا، نمازیں پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا، روزے رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو ارادہ کونیہ، ارادہ شریعہ جو ہے اس میں بھی دو اصول ہیں، اور وہ دو اصول جو ہیں وہ جو ارادہ شریعہ ارادہ کونیہ میں جو دو اصول تھے اس کو الٹ ہے. تو ارادہ شریعہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقع ہو. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو اسلام لانے کا حکم دیا. کیا تمام انسانیت اسلام لے آئی؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ واقع ہو. لہٰذا وہ واقع ہوئی بھی ہے نہیں بھی ضروری نہیں ہے. تو کچھ لوگ ایمان لائیں، کچھ لوگ نہیں لائیں. تو ارادہ شریعہ جو ہوتا ہے اللہ کا، ضروری نہیں ہے کہ وہ واقع ہو. رہی بات محبت کی، کیا اس میں محبت ہے؟ ہاں، ارادہ شریعہ میں اللہ کی محبت شامل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یہ جو دوسرے پیراگراف میں جو اشارہ ہے وہ اسی طرف ہے، یہ جو لاسٹ پیراگراف ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ محبت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ارادہ شریعہ میں دو باتیں ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ واقع ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں شامل ہوتی ہے، اللہ لازمی شامل ہوتی ہے۔ اب مثال، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا یہ اللہ تعالیٰ کے کس ارادے کے تحت ہے؟ تھوڑا میں پاز کروں گا، آپ جواب سوچیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے کس ارادے کے تحت ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے دونوں ارادوں کے تحت ہے۔ ارادہ کونیہ کیونکہ واقع ہو چکی، ارادہ شریعہ کیونکہ اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو دونوں ارادوں کے تحت جو ہے یہ ابو بکر کا ایمان وجود میں آیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو جہل کا کفر کرنا یہ کون سا ارادے کے تحت ہے؟ ابو جہل کا کفر جو ہے وہ اللہ کے ارادہ کونیہ کے تحت ہے، بس ارادہ شریعہ کے تحت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر سے تو محبت نہیں کرتا، ولا یرضی عن العباد الکفر، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتا۔ تو جو ابو جہل کا کفر واقع ہوا، جی ہاں واقع ہوا، جب واقع ہوا تو ارادہ کونیہ تو ہو گیا۔ کیا اللہ تعالیٰ کفر سے محبت کرتا نہیں؟ تو لہٰذا ارادہ شریعت میں شامل نہیں ہے۔ اچھا شاید پہلے میں ذکر کر چکا ہوں یا نہیں کر چکا، اگر کر چکا ہوں تو شاید یہ تکرار ہو جائے گا۔ بہرحال میں پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہم اللہ کی مشیت ہو یا ارادہ ہو، اس کا جو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی چاہت سے، کہ مثال کے طور پر جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے، کہ ما شاء اللہ کان، ما شاء اللہ کان، اس کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو مشیت کا ترجمہ یا ارادے کا ترجمہ ہم چاہت سے کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ہمیں ترجمے میں تھوڑا سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اردو میں تھوڑا سا نقص ہے، ظاہر سی بات اردو اتنی وسیع زبان تو ہے نہیں جتنی عربی ہے، تو اردو میں جب ہم اس کا چاہت سے ترجمہ کرتے ہیں نا تو اس میں تھوڑا سا نقص آتا ہے، اور وہ یہ کہ اردو زبان میں ہم چاہت کا لفظ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں پر محبت کا پہلو شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، یعنی میں محبت نہیں کر رہا ابھی اس سے، یا میرا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو، یعنی میرے اندر اس کھانے کے لیے محبت نہیں ہے فی الحال، یا اگر میرا دل چاہے گا تو میں کروں گا، یعنی اگر مجھے پسند ہوگا تو میں کروں گا۔ تو یعنی ارادے کا اگر ترجمہ میں اردو میں چاہت کے ساتھ کروں تو اس میں محبت کا پہلو شامل ہوگا، تو لہٰذا جب چاہت کا ترجمہ کروں گا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ارادہ شریعہ والی تو بات ادا ہو جائے گی، لیکن جو ارادہ کونیہ والی بات ہے جس میں محبت کا لازم داخل ہونا ضروری نہیں ہے، وہ بات شاید ادا نہ ہو۔ تو لہٰذا ارادہ اللہ تعالیٰ کا مطلقاً ہے، اب اس میں چاہت ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، محبت ہو یا نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ ایک طریقے سے اگر ہم اللہ کے ارادے کا ترجمہ چاہت سے کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے ارادے کا ترجمہ ہم اللہ کے ارادہ شریعہ سے کرتے ہیں، حالانکہ ارادہ مطلق ہے، اس میں ارادہ شریعہ بھی داخل ہے اور ارادہ کونیہ بھی داخل ہے۔ آگے چلتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةً وَاللَّهُ خَالِقُ وَفَاعِلِهِمْ، اور عباد جو ہیں یعنی بندے جو ہیں وہ حقیقی طور پر فاعل ہیں، وَاللَّهُ خَالِقُ أَفْعَالِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے افعال کا خالق ہے۔ یعنی ایک طریقے سے یہاں پر اشاعرہ کے موقف پر رد ہے، کیونکہ اشاعرہ جو ہیں وہ بندے کو کاسب سمجھتے ہیں، بندے کو کاسب، یعنی ایک تو معتزلہ ہے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بندہ خود ہی اپنے افعال کا خالق ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک طریقے سے مجوس و حاضر الامہ، اس امت کے مجوس ہیں، کیونکہ وہ بندوں کے افعال کے، یعنی یہاں پہ جو ہے وہ افعال العباد کے تعلق سے کچھ بحث ہے۔ تو اب سوال یہ کہ یہ جو افعال العباد ہے یعنی بندوں کی جو ایکشن ہے، آیا کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے یا بندوں کی اپنی تخلیق ہے؟ معتزلہ جو کہ قدریہ ہیں، جو کہ تقدیر کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو افعال العباد ہیں یہ بندے کی تخلیق ہے،
اسی لیے ان کو مجوس حاضر امہ کہا جاتا ہے، اس امت کے مجوس. کیوں؟ کیونکہ وہ دو نہیں بلکہ بہت سارے خالق کے قائل ہے. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو چوپاؤں کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کے افعال کو انسان نے خود پیدا کیا، یعنی وہ اللہ کے ساتھ اور بھی دیگر خالقوں کا بھی اقرار کرتے ہیں. یعنی اس سے یہ لازم آتا ہے ان کے لوازمات میں سے. اور اس کے برعکس جو ہے وہ جبریہ کہتے ہیں کہ افعال العباد کا حقیقی فاعل بھی اللہ ہے، یعنی بندے کی کچھ تاثیر نہیں ہے اپنے ایکشنز میں، بندے کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، بندے کی کوئی قدرت نہیں ہے. گویا کہ جبریہ کے نزدیک افعال العباد بندے کی حیثیت سے ایسے جیسے کہ مثال کے طور پر سردی میں یا کسی مثال کے طور پر کمزور یا بوڑھے آدمی کا جو ہے وہ ہاتھ کانپتا ہے، تو اب یہ ہاتھ کس طرح سے انوالنٹریلی یعنی بے اختیاری یا غیر شعوری طور پر جو ہے وہ کانپ رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے میرا اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے یا میرا کوئی اس میں افیکٹ نہیں ہے، میری اس میں کوئی قدرت نہیں ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی افعال ہیں بندوں کے وہ اس نوعیت کے ہیں. یہ کون ہے؟ جبری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ جبر ہے. اہل سنہ والجماعہ وہ کہتے ہیں کہ افعال العباد کے تعلق سے صحیح موقف اور درمیانی اور بیلنس اپروچ یہ ہے کہ افعال العباد کا خالق اللہ ہے، کیونکہ انسان کے اندر قدرت بھی اللہ نے پیدا کی ہے نا. یعنی جو انسان افعال کرنے پر قادر جو کر رہا ہے وہ افعال کی جو قدرت ہے وہ کہاں سے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے دی. تو حقیقی خالق جو ہے وہ اللہ ہی ہے. ہاں انسان فاعل ہے، اسی لیے ان افعال کی نسبت انسان کی طرف کی جاتی ہے، اللہ کی طرف نہیں کی جاتی. ان کی تخلیق کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. واللہ خلقکم وما تفعلون وما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور دیگر مثال کے طور پر کفر اور ایمان اور اسلام لانا اور دیگر افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرف کی بطور فاعلیت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی فاعل انسان ہے. اس کا مطلب حقیقی فاعل کا مطلب یہ ہے کہ انسان قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس فری چوائس ہے اور انسان قدرت رکھتا ہے اپنے ایکشنز پر. ٹھیک ہے، انسان کو قدرت ہے اپنے ایکشنز پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی تخلیق ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ جو ہے انسان کی فری چوائس بھی ہے. اشاعرہ کا کیا؟ اشاعرہ نے ایک طریقے سے درمیانی یا اشاعرہ نے ایک طریقے سے بیچ کی راہ نکالنے کی کوشش کی اہل السنہ اور معتزلہ کے درمیان. لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ معتزلہ کی موقف کی ہی تائید ہے، اس کو صرف دوسرے الفاظ میں جو ہے وہ بیان کیا گیا. اور اشاعرہ کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، بندہ جو ہے وہ فاعل نہیں ہے، بندہ کاسب ہے. یعنی کسب، یہ جو فعل ہے انسان کا کسب ہے. گویا کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ بندے کی کوئی تاثیر نہیں ہے اپنے افعال پر، یعنی بندہ حقیقی طور پر کوئی قدرت نہیں رکھتا. یعنی جب وہ بندے کو کاسب کہتے ہیں نا افعال کا، تو اس کا مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ بندے کو حقیقی قدرت حاصل نہیں ہے، حقیقی فاعل نہیں ہے یا حقیقی طور پر اپنے افعال پر قدرت حاصل نہیں ہے. تو وہ ایک طریقے سے یہ جبری ہو گیا، اسی لیے جبر ہو گیا. اسی لیے جو ہے وہ یعنی سوری جو اشاعرہ جو ہیں وہ جبریہ ہے، معتزلہ نہیں، بلکہ جبریہ اور اہل السنہ کے درمیان کی ایک راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کاسب ہے اور اللہ جو ہے وہ خالق ہے، بندہ فاعل نہیں ہے. حقیقی طور پر وہ تأثیر نہیں دے سکتا یا انفلوئنس نہیں کر سکتا یا اس کو قدرت حاصل نہیں ہے حقیقی طور پر. لیکن اہل سنت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اشاعرہ کے مطلب واقعی اس کو دیکھا جائے ان کے موقف کو، تو یہ جبریہ کی تائید ہے. جبریہ جہمیہ جو ہے جبریہ ہوتے ہیں اور معتزلہ جو ہوتے ہیں وہ قدریہ ہوتے ہیں. تو اشاعرہ جو ہے وہ جبریہ کی طرف مائل ہے. بہرحال والعباد فاعلون حقیقتاً، اس نقطے سے جو ہے وہ اشاعرہ کا رد ہے کہ بندے جو ہیں وہ حقیقی طور پر فاعل ہے. واللہ خالق افعالہم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے افعال کا خالق ہے. اس جملے سے معتزلہ کا رد ہے. والعبد هو المؤمن، اب دیکھیں آگے فرما رہے ہیں کہ بندہ ہے وہی مومن ہے. اس کو مومن بھی کہا گیا قرآن اور حدیث میں، اس کو کافر بھی کہا گیا، اس کو بر بھی کہا گیا، یعنی نیک اور فاجر بھی کہا گیا، مصلی یعنی نماز قائم کرنے والا بھی کہا گیا، صائم یعنی روزہ دار بھی کہا گیا. تو یعنی یہ جو افعال ہیں ان کی نسبت یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اسم فاعل ہے نا، مصلی، صائم، روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، تو یہ اسم فاعل ہے. تو اسم فاعل کب کسی پر صادر آتا ہے یا کب کسی پر اپلائی ہوتا ہے؟ جب اس نے وہ فعل انجام دیا ہو.
یعنی افعال کی نسبت بندوں کی طرف ہے نہ کہ اللہ کی طرف. وَلِلْعِبَادِ قُدْرَةٌ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ, اور بندوں کے لیے ان کے اعمال کی طرف قدرت ہے, یعنی بندوں کے پاس اپنے اعمال کی, اپنے ایکشنز کی قدرت ہے. یہ اشارہ نہیں مانتے, یعنی کہہ تو لیں گے کہ بندے کا کسب ہے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے, لیکن بالآخر اگر دیکھیں گے تو وہ جبریہ کے موقف کی تائید ہوگی. تو یہ ایک طریقے سے قدرت علی اعمال, بندوں کے پاس قدرت ہے اپنے اعمال کی. یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے جس کو اشاعرہ نہیں مانتے اور جبریہ بھی نہیں مانتے. وَلَهُمْ إِرَادَةٌ, اور بندوں کا ارادہ بھی ہے. وَاللَّهُ خَالِقٌ وَخَالِقُ قُدْرَتِهِمْ وَإِرَادَتِهِمْ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کا بھی خالق ہے, بندوں کی قدرت کا بھی خالق ہے, اور بندوں کے ارادہ کی بھی خالق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ان افعال کا خالق کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے. کیوں؟ کیونکہ بندوں کا بھی خالق ہے, بندوں کی قدرت کا بھی خالق ہے, اور بندوں کی ارادے کا بھی خالق ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کے افعال کا خالق ہے, اور بندہ اپنے افعال کا خود کرنے والا فاعل حقیقی طور پر قدرت رکھتا ہے, کیونکہ وہ افعال اسی نے انجام دیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی مشیت بھی ثابت کی ہے اور اللہ نے اپنی مشیت بھی ثابت کی ہے. لمن شاء, یہ مشیت یعنی اس کے لیے جو چاہے, جو ارادہ کرے, منکم تم میں سے, ان یستقیم, وہ سیدھا ہو جائے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اور تم کوئی ارادہ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ جو کہ رب العالمین وہ ارادہ کرے. تو وما تشاؤون میں بندوں کی مشیت کا اس بات ہے, الا ان یشاء اللہ, اور اس میں جو ہے وہ اللہ کی مشیت کا اس بات ہے. لیکن یہ بات جو ہے وہ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ بندوں کی مشیت جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اس کے ساتھ ساتھ بندہ جو ہے وہ حقیقی فاعل بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے پاس, انسان کے پاس جو ہے وہ فری چوائس بھی ہے. وَهَذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ آگے فرمایا کہ یہ وَهَذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ الْقَدَرِ يُكَذِّبُ بِهَا عَامَّةُ الْقَدَرِيَّةِ الَّذِينَ, اور یہ جو درجہ جو ہے نا, یہ جو تقدیر کا جو دوسرا درجہ ہے, یہ جو ہے وہ عام طور پر جو قدریہ ہیں یہ تکذیب کرتے ہیں, یعنی جھٹلاتے ہیں. الَّذِينَ, وہ لوگ جو سماہم النبی علیہ الصلوۃ والسلام, جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجوس هذه الامہ, اس امت کا مجوس کہا ہے. وَيَغْلُو فِيهَا قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ, اور غلف کیا ہے ایک قوم نے اہل الاثبات پہ, یعنی جو تقدیر کو ثابت کرتے ہیں, مانتے ہیں, لیکن اتنا مانتے ہیں کہ غلف کر دیا, یعنی معتزلہ, یعنی جبریہ. جبریہ تقدیر کو ماننے میں بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں, مبالغہ کرتے ہیں, اور قدریہ یعنی معتزلہ اس کی نفی کرنے میں بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں. فرمایا کہ وَيَغْلُو, یعنی غلف کیا ایک قوم نے جو کہ اہل الاثبات میں سے, یعنی اہل الاثبات میں سے, یعنی جبریہ میں سے. حَتَّى سَلَبُ الْعَبْدَ قُدْرَتَهُ وَاخْتِيَارُهُ, یہاں تک کہ اس قوم نے یعنی جبریہ نے بندوں سے اس کی قدرت اور اس کے اختیار کو سلب کر لیا, یعنی چھین لیا. یعنی یہ کہا کہ بندے کے پاس کوئی قدرت نہیں, کوئی اختیار نہیں ہے. وَيُخْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا, اور یہ جبریہ نے کیا کیا پھر, یعنی یہ ایک طریقے سے اشارہ پر بھی بات ہو رہی ہے. کیا کیا انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے افعال سے اللہ کی حکمتوں کو اور مصلحتوں کو خارج کر دیا. یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں کوئی اس کے پیچھے حکمت نہیں ہے, کوئی مصلحت نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اگلا اصول بیان ہو رہا ہے ایمان کے تعلق سے, وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں ہم رکھیں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.